تو آپ کے سامنے یہ حروف جار، ان کا میں نے جو ہے نا وہ نوٹس پیپرز آپ کو دے دیے ہیں۔ حروف جار کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک آیت لکھ رہا ہوں۔ لے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کے لفظ کا جو مادہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کو خاص لفظ نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ جیسا کہ یہ اعوذ ہے، اعوذ کے اندر اگر آپ یہ الف کو ہٹا دیں تو پیچھے اوز رہ جاتا ہے، اوز آز۔ اگر اس کے شروع میں تا لگا دیا جائے تو تعوذ بنتا ہے۔ اور ایک لفظ ہمارے معاشرے میں تعویذ جو ہے یہ مشہور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پناہ مانگنا، پناہ مانگنا۔ تعویذ اگر کوئی جو ہے وہ پہنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پناہ مانگتا ہے اس سے۔ اعوذ، الف، یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ فعل مضارع اور فعل تین طرح کے ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اردو زبان میں یا عربی کو چھوڑ کر دیگر زبانوں میں ان تینوں فعلوں کو دو الفاظ میں، تین الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ لیکن عربی کے اندر دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی کا مطلب جب پاسٹ میں چیز گزر گئی ہے، اور مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر، یعنی اس کا ترجمہ کرتا ہے آئے گا، یا کرتا رہوں گا آئے گا، یا کرے گا آئے گا۔ اعوذ فعل مضارع کی علامت، اس کے اندر شروع میں الف نظر آ رہی ہے، چار علامتیں ہیں جی فعل مضارع کی، یا، تا، الف اور نون۔ یہ فعل مضارع کی علامات ہیں۔ شروع میں آ جائیں تو ان کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ الف آ جائے تو ترجمہ ہوتا ہے میں، الف آ جائے ترجمہ ہوتا ہے میں، یا، تا، الف، نون۔ تو یہاں پر اعوذ شروع میں الف آیا، ترجمہ ہوگا میں۔ اوز پناہ مانگنا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتا رہوں گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اقرار کیا جا رہا ہے کہ میں پناہ مانگتا رہوں گا۔ کس سے؟ باللہ۔ لفظ باللہ کے اندر ہمیں دو الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے ترجمے کو سمجھنا ہے اس کی پارٹیشن کریں۔ اس کے اندر دو الفاظ نظر آ رہے ہیں ہمیں، ایک با جمع لفظ اللہ، با اور لفظ اللہ۔ با یہ پورے قرآن میں بار بار پڑھا جانے والا، دہرائے جانے والا، نظر آنے والا حرف ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو تقریباً ہر صفحے پر یہ با نظر آئے گا۔ با اس کا ترجمہ ہوتا ہے کا، کے، کی، کو، پر۔ اب دیکھیں کیا اردو زبان میں ہم با کو استعمال کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز کو ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے کی نسبت 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ با جماعت کیا مطلب؟ جماعت کے ساتھ۔ با با یہ ساتھ کے لیے بھی آتا ہے، کا، کے، کی، کو، پر کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسا کہ پیپر میں بعض کا سوال لکھا ہوتا ہے کہ بما ترجمہ تشریح فرمائے، بما ترجمہ، بما کا مطلب با جمع ما، یعنی کس کے ساتھ؟ ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ یا یہ شخص با عمل ہے، یعنی عمل کرنے والا ہے۔ با وضو رہنا چاہیے، وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، با وضو رہنا چاہیے، وضو کے ساتھ۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص با وضو ہو کر رات کو سوتا ہے نا تو ساری رات شیطان کے وسوسوں سے ایسا انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو با وضو رہنے کی بڑی فضیلت، بہت فضیلت ہے با وضو رہنے کی۔ اور پھر اس سے بھی آگے کا معیار کیا ہے کہ وضو بھی کر لیا ہے اور ایک رسپیکٹ کے لیے نفل بھی 2 پڑھ لیے جائے۔ تو حضرت بلال تھے نا، وہ رسول اللہ جب گئے وہ جنت کا منظر دیکھنے کے لیے تو جبریل ان کو جو ہے وہ بتاتے جا رہے ہیں ہر چیز کو۔ تو اس دوران میں نا رسول اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے کانوں میں نا یہ قدموں کی باتیں آ رہی ہیں، چلنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھ لیا کہ ہم اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ آواز کسی کے چلنے کی آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کا بلال ہے، یہ آپ کا بلال ہے، یہاں موجود نہیں ہے، وہ زمین پر چلتا ہے
لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. تو رسول اللہ گئے نا جب, تو آپ نے بلال کو بلا لیا. آپ نے کہا ادھر آؤ بھائی, کیا کرتے ہو, کون سا عمل کرتے ہو کہ چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آواز جنت میں جاتی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عمل ایسا کرتا ہوں شاید اس وجہ سے ہو. آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے ایک تو ہر وقت وضو میں رہتا ہوں, اور جب بھی وضو کرتا ہوں نا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں, شاید یہ عمل میرا اللہ کو پسند ہو. تو باللہ ساتھ, کس کے ساتھ, کس کی پناہ کس کی مانگنی ہے؟ اللہ کی. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. لفظ اللہ کے نیچے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر نظر آ رہی ہے. جب میں کہوں نا کہ لفظ پر زبر ہے, مطلب لفظ کے آخری حرف پر زبر ہے. جب میں کہوں لفظ پر پیش ہے, مطلب لفظ کے آخری حرف پر پیش ہے. جب میں کہوں لفظ پر زیر ہے, کیا مطلب لفظ کے آخر میں زیر. تو یہ آخر کے اندر جو اعراب کی حرکت اور تبدیلی ہے, اسی کا نام نحو ہے, اسی کا نام گرامر ہے. باللہ, یہ جو لفظ اللہ کی آخر میں زیر ہے, اس کی وجہ یہ با ہے. با پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی آئے گا اپنے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر لگا دے گا, یاد رکھنا ہے. پورے قرآن میں با یہ حروف جارہ میں سے ہے. سب سے پہلا حرف آپ کے پاس نوٹس موجود ہے, با لکھا ہوا ہے. سب سے پہلا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, بالوالدین, با جمع والدین, والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے, حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ایک ہوتا ہے اللہ نے حق مقرر کیا ہوا ہے, حق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. احسان ہوتا ہے حق سے بھی زیادہ ادا کر دینا. جتنا حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن حق سے بھی زیادہ ادا کر دینا یہ احسان ہے. تو والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. جو والدین کے ساتھ احسان نہیں نہ کرتا, جو والدین کا نافرمان ہے, جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں نہ مانتا, رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, نہ ان کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ ان کے نفل قبول ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, جتنے مرضی روزے رکھ لے, فرضی روزے رکھ لے, نفلی روزے رکھ لے, والدین کا نافرمان ہے, اس کی امی اس سے ناراض ہے, اس کا ابو اس سے ناراض ہے, فرمایا نہ اس کے فرض قبول ہے نہ اس کے نفل قبول ہے. تو عبادات کو قبول کروانا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, تو ماں باپ کو راضی رکھنا پڑے گا, ان کی بات ماننی پڑے گی. ابو کو منانا پڑے گا, امی کو منانا پڑے گا, جیسے بھی ہے. ان کی بات اچھی لگے بری لگے, ہاں کہ جیسے آپ کے ویسے ہی ہوگا. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہے. یہاں پر با کہیں پر بھی آئے گی اپنے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر لگا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حقی کے نیچے زیر با کی وجہ سے ہے, بالحق وتواصوا بالصبر, صبر کے نیچے بھی زیر با کی وجہ سے ہے. تو با پورے قرآن میں جہاں پر بھی آئے گا اپنے بعد آنے والے لفظ کے نیچے جو ہے وہ زیر لگا دے گا. من, یہ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. من ترجمہ ہوتا ہے سے, جیسے ہم لکھتے ہیں من جانب, من جانب لکھتے ہیں. من جانب کا کیا مطلب؟ اس کے اندر 2 الفاظ ہیں, ایک من اور ایک جانب. من سے جانب طرف, یعنی کسی کی طرف سے, من جانب. تو من کا ترجمہ ہوتا ہے سے. الشیطان الرجیم, شیطان کے متعلق تو سب جانتے ہیں, جانتے ہیں. سب سے بڑی صفت کیا ہوتی ہے شیطان کی؟ یہ چھوٹی صفت ہے, گمراہ کرنا, یہ بھی چھوٹی صفت ہے, یہ بڑی صفت ہے. اور میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے, اور بعض کا شیطان کی وجہ سے نہیں بھی ہوتی, بعض کا گمراہ کرنا. شیطان کی سب سے بڑی صفت پتہ کیا ہے؟ آکڑ جانا. ہاں بھی کیا ہے میں نے,
کر لو جو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے سجدے کا حکم دیا ہے, تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ نہیں کرنا, نہیں کروں گا. بھائی کیوں؟ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا, میں اس سے بہتر ہوں. اچھا اب یہ جو ڈیفینیشن ہے نا, میں بہتر ہوں اس سے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تو بہتر ہے. اپنی ذہن سے ہی ایک بات کو ایجاد کیا, اپنے ذہن میں لے آیا, اس پر یقین کر بیٹھا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا گھروں میں کہ اپنی ہی کسی بات کو انسان ایک گمان کو اس پر یقین کر بیٹھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں صحیح سوچ رہا ہوں. شیطان نے ایک بات ذہن میں لایا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, آگ بہتر ہے. کس نے کہا آگ بہتر ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا قرآن میں کہیں پر بھی آگ بہتر ہے. بہتر وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک گیا, وہ بہتر ہے. شیطان کی جو سب سے بڑی اور پہلی صفت تھی نا, وہ آکڑ تھی, تکبر تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. لیکن آدم علیہ السلام کو افضل کیوں قرار دیا؟ ان سے غلطی ہوئی, وہ اکڑے نہیں, وہ جھک گئے اللہ کے سامنے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ غلطی ہو گئی ہے, وہ پھل کھا لیا, تو نے منع کیا تھا, غلطی ہو گئی اللہ, لیکن اگر تو نے معاف نہ کیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ کے سامنے آدم جھک گئے, فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے, بندوں کے سامنے جھک جاتا ہے, اپنے موقف کو چھوڑ دیتا ہے, جھک جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے بندوں کے سامنے, فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے نظروں میں اسے بلند کر دیتے ہیں. لیکن جو آکڑ جاتا ہے اس کی آکڑ اسے لیٹ ہوتی ہے. الشیطان الرجیم. رجیم کے اندر دو الفاظ ہیں, ایک الف لام ہے, جمع رجم ہے. رجم, رجم جو ہے یہ آپ نے سنا ہوگا, کسی کو رجم کرنا. کیا مطلب؟ کسی کو سنسار کرنا. رجم ہم سنسار کیوں کرتے ہیں؟ رجم کی وجہ, رجم مردود, رد کر دیا ہم نے اسے, اس وجہ سے سنسار کیا جاتا ہے. تو یہ فعیل کے وزن پر ہے رجیم, فعیل کے وزن پر ہے فعیل, فعیل کے وزن پر رجیم ہے. یہ وزن کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نوٹس انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ تک پہنچیں گے. یہ بڑا گہرا علم ہے اور یہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب یہ آپ پڑھیں گے نا اوزان, بڑا مزہ آئے گا. فعیل کے وزن پر رجیم ہے. فعیل کے وزن پر جب بھی کوئی چیز آئے گی اس میں ہمیشہ کا معنی پایا جائے گا, ہمیشہ کا. جیسے رحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی رحم کرنے والا عام نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحم کرنے والا. تو رجیم فعیل کے وزن پر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے. اچھا, لفظ شیطان کے نیچے زیر ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ من کی وجہ سے ہے. من یہاں پر دیکھیں چھٹے نمبر پر ہے, حروف جار میں سے من. یہ من بھی حروف جار میں سے ایسا ہے کہ جب بھی یہ کہیں پر آئے گا یہ اپنے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر لگا دے گا. جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الفی شہر. الفی کے نیچے جو زیر ہے من کی وجہ سے ہے, من حروف جارہ میں سے ہے. یہاں پر بھی من نے اپنے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر لگا دی. اور یہ جو دوسرا لفظ ہے نا الرجیم, اس کے نیچے بھی زیر ہے. اچھا, یہ ہم نے کل ایک سبق پڑھا تھا, ذرا ذہن میں لے کر آئے. یہ دونوں کیا بن رہے ہیں یہاں پر؟ ایک ہم نے مبتدا خبر پڑھا ہے, مبتدا خبر جس سے لفظ شروع ہوتا ہے وہ مبتدا, اور اس کے بعد آنے والے لفظ اس کی خبر ہوتی ہے. ایک ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھ لیا جس کے درمیان کا, کے, کی کا لفظ پایا جاتا ہے. جیسا کہ القرآن نور, قرآن نور ہے, ایسے ہی ہے. اور میں کہوں کہ قرآن کا نور, تو پھر نور القرآن ہی ہوگا, یا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, بیت اللہ, اللہ کا گھر, یہ مضاف مضاف الیہ. تو یہاں پر جو ہے وہ القرآن نور. اچھا, القرآن النور, کل ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف صرف یہ ہوتے ہیں, ان کی لفظی عرب بھی سیم ہوتی ہے, ان کا اعراب بھی سیم ہوتا ہے. لفظ بھی سیم, اعراب بھی سیم. پہلے لفظ پہ الف لام ہے, دوسرے لفظ پہ بھی الف لام ہے. پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے, دوسرے لفظ کے نیچے بھی زیر ہے. یہ موصوف ہے شیطان.
آگے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ دونوں موصوف صفت ہو جائیں گے، یہ دونوں موصوف صفت ہو جائیں گے۔ تو من نے اس کے نیچے بھی زیر لگا دی، اس کے نیچے بھی زیر لگا دی۔ من نے زیر لگائی اپنی وجہ سے، اور آگے والا جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر آئی اس کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتا رہوں گا، کس کی؟ اللہ کی۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ جب بھی شیطان کے وسوسے آئیں، خیالات آئیں، تو اعوذ باللہ پڑھنے سے وہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو شیطان سے پناہ میں رکھے، شیطان مردود سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔